بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملحق بافعن لال۔ ملحق بافعن لال کے دو باب ہیں۔ نمبر ایک افعن لال، اس کی علامت یہ ہے کہ دوسرا لام زائد ہوتا ہے، عین کلمہ کے بعد نون ہوتا ہے اور شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ افعن لال، اس کی تین علامتیں: نمبر ایک دوسرا لام زائد ہوتا ہے، اور نمبر دو عین کلمہ کے بعد نون ہوتا ہے، اور نمبر تین شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، جیسے اکعن ساسن، معنی ہے سینہ اور گردن نکال کر چلنا۔ نمبر دو افعن لاؤن، اس کی تین علامتیں ہیں: نمبر ایک لام کے بعد یا زائد ہوتی ہے، نمبر دو عین کے بعد نون ہوتا ہے، اور نمبر تین شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ نمبر دو افعن لاؤن، اس کی تین علامتیں ہیں: لام کلمہ کے بعد یا زائد ہوتی ہے، نمبر دو عین کلمہ کے بعد نون ہوتا ہے، نمبر تین شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ اسلن قاؤن، گدی کے بل لیٹنا، اس کی گردان ہے اسلن کا، یسلن کی الی آخرہ۔ اور اسلن قاؤن مصدر اصل میں اسلن قایون تھا، یا طرف میں الف کے بعد واقع ہوئی، اس کو حمزہ کر دیا تو اسلن قاؤن ہو گیا۔ اسلن قایون اصل میں تھا اسلن قاؤن، اسلن قاؤن اصل میں تھا اسلن قایون، یا طرف میں الف کے بعد واقع ہوئی، اس کو حمزہ کیا تو اسلن قاؤن ہو گیا۔ اور دیگر صیغوں میں تعلیلات ایسے ہیں جیسے کلسا کے باب میں گزر گئیں۔ آگے ملحق بافعل لال کا صرف ایک باب ہے، افعلال۔ افعلال، اس کی علامت، اس کی دو علامتیں ہیں: نمبر ایک فا کلمہ کے بعد واو زائد ہوتی ہے، نمبر دو لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے، جیسے الاکوہداد، کوشش کرنا۔ ملحق بافعل لال کا ایک باب ہے، افعلال، اس کی دو علامتیں: فا کلمہ کے بعد واو زائد ہوتی ہے اور لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے، جیسے اکوہداد، اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ صرف صغیر اکوہدہ یکوہدو ہے، اور بتایا کہ اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام ہے اور تعلیل ایسے ہے جیسا کہ ایک شعرہ یک شعروں کے صیغوں کی تعلیل ہے۔ در بیان حقیقت الحاق، یہاں سے الحاق کی حقیقت بیان کرتے ہیں اور یہ تحقیق کرتے ہیں کہ تمسکنہ وغیرہ جو ہیں وہ ملحق ہیں۔ چنانچہ ایک فائدہ بیان کیا کہ صرف کی بڑی بڑی کتابوں میں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے اور بھی بہت سارے ملحقات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کتاب میں ہم نے صرف مشہور ملحقات کو ذکر کیا ہے۔ صرف کی بڑی کتابوں میں رباعی مجرد اور رباعی مزید کے اور بھی بہت سے ملحقات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کتاب میں ہم نے صرف مشہور ملحقات بیان کیے ہیں۔ در باب تمفعل ایک اشکال ذکر کر کے اس کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، یعنی کہ بعض صرفیوں کا قول نقل کر کے اس پر رد کرتے ہیں۔ باب تمفعل کے بارے میں بعض صرفیوں کا خیال ہے کہ یہ ملحقات میں سے نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ الحاق کے لیے فا سے پہلے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، صرف تا کو زائد کیا جاتا ہے فا سے پہلے تاکہ مطاوعات کا معنی ادا کیا جا سکے۔ مطاوعات کہتے ہیں کہ یہ بتانا کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ باب مفعول بعض صرفیوں کے نزدیک ملحقات میں سے نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہاں پر میم فا سے پہلے آئی ہوئی ہے، حالانکہ فا سے پہلے کچھ بھی زائد نہیں ہوتا، صرف تا فا سے پہلے زائد ہوتی ہے مطاوعات کا معنی ادا کرنے کے لیے۔ مطاوعات کہتے ہیں یہ بتانا کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے، لہذا یہ جو میم ہے یہ الحاق کے لیے نہیں ہے۔ ان صرفیوں نے دلیل دینے کے بعد دو تائیدیں بھی ذکر کی ہیں۔ پہلی تائید یہ ہے کہ صاحب منشعب نے کہا یہ تمفعل باب شاذ ہے اور غلط ہے، میم یہاں پہ اصلی ہے۔ اور دوسری تائید یہ ہے کہ مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں تمفعل کو ملحقات میں سے شمار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ رباعی مزید فی میں سے ہے۔ صرفیوں نے دلیل دینے کے بعد دو تائیدیں بھی ذکر کی ہیں۔ پہلی تائید یہ ہے کہ صاحب منشعب نے کہا یہ تمفعل شاذ ہے، غلط ہے، میم اس میں اصلی ہے۔ اور دوسری تائید مولانا عبدالعلی صاحب نے رسالہ ہدایت الصرف میں لکھا کہ تمفعل ملحقات میں سے نہیں ہے، یہ رباعی مزید فی میں سے ہے۔
و تحقیق یہاں سے ان صرفیوں کو جواب دیتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ تمفعل ملحق ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ تمفعل ملحق ہے۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا فا سے پہلے الحاق کے لیے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے۔ صاحب فصول اکبری نے اکثر صیغوں کو کہ وہاں پر فا سے پہلے زیادتی تھی ملحقات میں سے شمار کیا، جیسے نرجسا یہاں پر جو ہے وہ فا سے پہلے نون زائد ہے تو یہ ملحق ہے۔ ان صرفیوں کا جواب دیا کہ تمفعل ملحق ہے، صحیح بات یہی ہے۔ باقی ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا فا سے پہلے الحاق کے لیے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ صاحب فصول اکبری نے اکثر ان صیغوں کو ملحقات میں سے شمار کیا جن میں فا سے پہلے زیادتی تھی، جیسے نرجسا یہاں پر جو نون ہے وہ فا سے پہلے زائد ہے۔ منات الحاق رد کرنے کے بعد اب اپنی دلیل صحیح مذہب کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی کی مادہ کے ساتھ مناسبت ہو۔ الحاق کا مدار دو باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مزید فی جو ہے زیادتی کے سبب سے رباعی کے وزن پر ہو جائے اور اس میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی نہ پایا جائے، اور یہ دونوں باتیں تمسکنہ میں پائی جاتی ہیں، لہذا اس کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ الحاق کا مدار دو باتوں پر ہے۔ نمبر ایک مزید فی زیادتی کے سبب سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور نمبر دو اس میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ کوئی معنی نہ پایا جائے۔ تمسکنہ میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، لہذا اس کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا مسکین بروزن مفعیل ہوگا، مسکین بروزن فعلیل کے نہیں ہوگا۔ وقاعدہ معینہ تمسکنہ کے ملحق ہونے کی ایک اور دلیل بیان کی کہ محققین صرف کا قاعدہ ہے کہ زیادتی کے لیے مزید فی کی مادہ کے ساتھ کسی بھی دلالت کے ذریعے مطابقت کافی ہے، خواہ وہ دلالت مطابقی ہو، تضمنی ہو یا التزامی ہو۔ الحاق کے لیے زیادتی کے لیے مزید فی کی مادہ کے ساتھ مناسبت کسی بھی دلالت کے ذریعے کافی ہے، خواہ وہ دلالت مطابقی ہو، تضمنی ہو یا التزامی ہو۔ تمسکنہ اور مسکین کی مادہ یعنی سکنہ کے ساتھ مناسبت پائی جاتی ہے دلالت التزامی کے ساتھ، کیونکہ تمسکنہ اور مسکین کا معنی ہوا مسکین ہوا، اور جو ساکن ہوتا ہے یعنی اس میں سکون ہوتا ہے وہ بھی اپنی مسکنت کی وجہ سے زیادہ حرکت نہیں کرتا، تو اس طرح مناسبت تمسکنہ اور سکنہ میں پائی جاتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ زیادتی کے لیے مزید فی کی مادہ کے ساتھ کسی بھی دلالت کے ذریعے مناسبت کافی ہے، خواہ وہ دلالت مطابقی کے ذریعے ہو یا تضمنی یا التزامی کے ذریعے ہو۔ تمسکنہ اور مسکین اس کی اپنے مادہ سکنہ کے ساتھ مناسبت دلالت التزامی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کے تمسکنہ اور مسکین کا معنی ہوا مسکین اور سکنہ کا معنی ہے اس نے حرکت نہیں کی۔ مناسبت آپس میں اس طرح ہے کہ مسکین آدمی بھی اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ حرکت نہیں کرتا، اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ لہذا مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو تسر بلح کے باب سے شمار کرنا اور میم کو اصلی قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔